ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران میں اس ہفتے سے اگلے ہفتے تک یہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں اور تینوں بہت اہم ہیں اور پوری دنیا اس سے اثر انداز ہوگی۔ پہلی خبر ایران کے حوالے سے یہ ہے کہ اسرائیل اور ایران کے بیچ دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے اور اس جنگ میں اس مرتبہ بھی امریکہ کود سکتا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن ایران پر پابندیاں لگا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری اہم خبر یہ ہے کہ ایران باضابطہ اپنے ایٹم بم بنانے کا اعلان کر سکتا ہے یا ایران اس بات سے دنیا کو آگاہ کر سکتا ہے کہ اس نے ایٹم بم بنا رکھا ہے اور دنیا کو جو پابندیاں لگانی ہیں وہ لگا لے۔ اور یہ تینوں خبر بہت زیادہ اہم ہے۔ الجزیرہ نے باضابطہ ایک سٹوری شائع کی اور الجزیرہ نے اپنی خبر میں دعویٰ کیا کہ ایران کے 70 سے زیادہ ایم پیز نے ایران کی نیشنل سپریم سیکورٹی کونسل کو ایک خط لکھ کر یہ مانگ کی ہے کہ ایران کو باضابطہ ایٹمی بم بنا لینا چاہیے، اس کا اعلان کر دینا چاہیے۔ 70 ایم پیز نے اپنے خط میں یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے کہ یونائٹڈ نیشن ایران پر پابندیاں لگائے، ان پابندیوں سے پہلے ہی ایران کو باضابطہ اس کا اعلان کر دینا چاہیے۔ ادھر الجزیرہ نے خبر شائع کی ہے اور دنیا بھر کی میڈیا میں بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ ایک مرتبہ پھر جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اسرائیل ایک بار پھر ایران پر حملہ کر سکتا ہے اور 12 دنوں کی جو جنگ ہوئی تھی جون میں، جو سیز فائر ہو گیا تھا، دوبارہ اسرائیل ایران کو نشانہ بنائے گا۔ اس وقت اسرائیل کے ہتھیار ختم ہو گئے تھے، اسلحہ نہیں بچا تھا اور ان دنوں ایک مرتبہ پھر امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیار بھیجنا شروع کر دیا ہے اور اسرائیل ان ہتھیاروں کا فائدہ اٹھا کر ایران کے ساتھ جنگ لڑ سکتا ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن ایک بار پھر ایران پر پابندیاں لگا سکتا ہے اور UN یعنی اقوام متحدہ ایران پر یہ پابندیاں لگائے گا۔ یورپ کے دیشوں کے دباؤ میں فرانس، انگلینڈ اور امریکہ جیسے کئی ممالک یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایران انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، اس لیے ایران پر دوبارہ پابندیاں لگا دینی چاہیے، جو پابندیاں ایران پر سال 2015 سے پہلے لگی ہوئی تھی۔ اور ان پابندیوں کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی اکنومی کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ کس طرح ایران افیکٹ ہوگا ان پابندیوں سے، آگے میں اس کا تذکرہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ ان دنوں ایران کی کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ جب جون میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، جبکہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو لے کر بات چیت جاری تھی، مذاکرات کا دور چل رہا تھا، بیچ میں اچانک اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد ایران نے کہا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں کچھ بھی بات چیت نہیں کرے گا، نہ ہی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی یعنی IAEA سے کوئی بات چیت ہوگی، اس کے ڈیلیگیشن کو ایران آنے دیا جائے گا، کیونکہ IAEA کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ ایران کے بارے میں جاسوسی کرتا ہے۔ ایران کی سیکرٹ انفارمیشن اس نے USA اور اسرائیل کو فراہم کی اور اسی وجہ سے اسرائیل نے ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس تھی وہاں حملہ کیا، اس کو ٹارگٹ کیا۔ لیکن جب 12 دنوں کی جنگ بندی ہو گئی اور فرانس نے USA نے لگاتار دباؤ بنایا، اس کے بعد IAEA کے ڈیلیگیشن سے ایران کی بات چیت ہوئی، لیکن IAEA نے بھی کچھ بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ یعنی IAEA جس طرح کی انفارمیشن ایران سے چاہ رہا تھا، ایران نے وہ جانکاری اور انفارمیشن دینے سے انکار کر دیا۔ IAEA یہ بھی چاہ رہا تھا کہ ایران کے پاس جو اضافہ شدہ یورینیم ہے وہ IAEA کے حوالے کر دیا جائے یا امریکہ کو سونپ دیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کئی بار مطالبہ کیا ایران سے اور کہا جو اضافہ شدہ یورینیم ہے اور وہ 60% سے زیادہ ہے، ایران اسے امریکہ کے حوالے کر دے ورنہ امریکہ دوبارہ حملہ کرے گا۔ اصل میں پہلے امریکہ نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے جو حملہ کیا ہے فورڈو پر، اصفہان پر اور دوسرے علاقوں پر جہاں ایران کا نیوکلیئر سائٹس ہے، تو ایران کا نیوکلیئر پروگرام پورا ختم ہو چکا ہے اور دوبارہ ایران کو اپنا یہ پروگرام شروع کرنے میں سالوں لگے گا، کوئی 10 سال یا 5 سال نہیں بلکہ سالوں کا مطلب 50 سال سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ ایران اب اس قابل نہیں بچا ہے کہ دوبارہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو جاری رکھ سکے۔ لیکن جب خود امریکہ کی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ سامنے آتی ہے، CNN کی رپورٹ سامنے آتی ہے اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ کے حملے کا امریکہ نے B-2 بمبار سے اٹیک کیا اور کہا گیا تھا کہ 60 میٹر نیچے اس کا جو میزائل ہے، بم ہے، وہ پہنچ جاتا ہے، سب کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔
اس کے باوجود ایران کے نیوکلیئر سائٹس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا۔ ایران نے بھی کہا ہم نے اپنے اضافہ شدہ یورینیم کو وہاں سے پہلے ہی منتقل کر دیا تھا اور امریکہ کا حملہ ناکام رہا، اس کا کچھ بھی امریکہ کو فائدہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ٹرمپ نے پھر ایران کو دھمکیاں دینی شروع کر دی اور ایران نے اس کے بعد کہا کہ اب ہم امریکہ کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، امریکہ کو اپنا اضافہ شدہ یورینیم بھی نہیں دینے والے ہیں۔ عالمی طاقتوں کے دباؤ میں یہ ایک طرح سے کہ بات چیت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ایران نے IAEA کے ڈیلیگیشن سے ملاقات کی، بات چیت کی، لیکن کچھ بھی رزلٹ سامنے نہیں آ سکا۔ اور اب خبر یہی آ رہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن ایران پر مزید پابندیاں لگا سکتا ہے، جو پابندیاں سال 2015 سے پہلے ایران پر لگی ہوئی تھی۔ اور ایران پر اس طرح کی پابندیوں کے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا جو میزائل کا پروگرام ہے، ایران جو ہتھیار بناتا ہے، وہ محدود ہو جائے گا۔ ایران اپنے ہتھیاروں کو، اپنے اسلحہ کو دوسروں سے نہیں بیچ پائے گا، اس پر شدید پابندیاں ہوگی۔ اس کے علاوہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ بھی محدود ہو جائے گا، دوسروں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ایران اپنے اس عمل کو انجام نہیں دے پائے گا اور جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کی طرف سے بھی ایران پر سخت پابندی عائد ہو جائے گی، جانچ پڑتال میں شدت شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایران کے اکنامی سسٹم کو بھی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ایران پر پابندیاں لگنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عالمی مالیاتی نظام ہے یا جو انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم ہے اس سے ایران کو کاٹ دیا جائے گا۔ جو بینکنگ سسٹم سوئفٹ کے ذریعے ہے کہ دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اماؤنٹ ٹرانسفر ہوتا ہے، اس سے ایران کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جائے گا۔ اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایران کی تجارت، ایران کی بزنس دنیا کے دوسرے دیشوں کے ساتھ نہیں ہو پائے گی۔ ایک اور بڑا نقصان ہوگا اور نقصان یہ ہے کہ ایران کو اللہ تعالیٰ نے تیل کی دولت سے نوازا ہے، گیس کی دولت سے نوازا ہے اور ایران میں بھی تیل کے کنویں پائے جاتے ہیں اور ایران کی اکنامی کا جو انحصار ہے، دار و مدار ہے، وہ آئل پر ہے۔ ایران اپنا تیل دوسرے دیشوں کو بیچتا ہے۔ اب ان پابندیوں کی وجہ سے ایران اپنا تیل دوسرے دیشوں کو نہیں بیچ پائے گا، گیس نہیں بیچ پائے گا۔ جو ملک ایران سے تیل خریدے گا یا گیس خریدے گا ان ملکوں کو بھی دھمکیاں دی جائے گی، ان دیشوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا اور اس کی وجہ سے کوئی بھی دیش ایران کے ساتھ اس طرح کی تجارت نہیں کرے گا۔ حالانکہ ایران سب سے زیادہ اپنا تیل چین کو بیچتا ہے اور سستے داموں میں بیچتا ہے، کیونکہ چین ایران سے خریدتا ہے۔ چین بھی طاقتور دیش ہے اور امریکہ کے لیے آسان نہیں ہے چین کو جھکا دینا، چین پر دباؤ بنانا یا چین کو پیچھے ہٹانا۔ تو چین ایران سے تیل خریدتا ہے اور چین ایران سے تیل خریدتا ہے، یہ چین کا احسان ہے۔ اس لیے ایران چین کو سستے داموں پر تیل دیتا ہے، گیس دیتا ہے، دوسری چیزیں دیتا ہے۔ تو اب ایران کے علاوہ چین پر بھی سختیاں کی جائے گی، لیکن چین پر پابندیاں لگانا امریکہ کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اس پابندی کا جو نقصان ہوگا وہ یہ کہ ایران کے جو آفیشیل ہیں، ایران کے جو آرمی کے ذمہ داران ہیں یا دوسرے اہم رہنما ہیں، ان سب کے باہر دیشوں پر جانے پر پابندیاں لگائی جائے گی، ان کو دوسرے ملکوں کا ویزا ایشو نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی امکان ہے کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں کی جو ایئر لائنز ہے وہ اپنی فلائٹ کی سروسز کو ایران کے لیے بند کر دے، سسپینڈ کر دے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے پابندیاں لگائی جائے گی۔ لیکن ایران نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جتنا یونائٹڈ نیشن چاہے پابندی لگائے، ایران جھکنے والا نہیں ہے، ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، ایران اپنے اس عمل کو جاری رکھے گا۔ ایران نے ہمیشہ یہ بھی کہا کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقصد کے لیے ہے، نہ کہ جنگ کے لیے یا کسی کے لیے خطرہ کا سبب بننے کے لیے، اور ایران اپنے اس مشن کو آگے بھی جاری رکھے گا، دنیا چاہے جتنا اس کے اوپر پابندیاں لگائے۔ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو ایران نے جون میں اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا تھا اور آگے بھی ایران جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس بیچ میں ایران کی جو کمیاں تھی، ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم میں سب سے زیادہ کمی دیکھی گئی تھی، تو ایران نے اس کو بھی ٹھیک کر لیا ہے۔ ایران نے روس سے S-400 لے لیا ہے، اس کے علاوہ چین سے بھی ایئر ڈیفنس سسٹم ایران نے حاصل کر لیا ہے۔ ایران نے چین سے J-10 اور دوسرا جنگی ہتھیار بھی لے لیا ہے، کیونکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں یہ دیکھا گیا تھا کہ ایران کا سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن ایران کی ایئر فورس سب سے کمزور تھی، ایران کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ مضبوط نہیں تھا۔ ایران کی سرزمین، ایران کا آسمان، ایران کا ایئر اسپیس اور اس پر اسرائیل کی ایئر فورس کا کنٹرول تھا، امریکہ کا کنٹرول تھا، اور یہیں
پر ایران کی سب سے بڑی کمزوری دیکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ تمام سیکشن میں ایران حاوی تھا، ایران مضبوط تھا، اور ایران اپنے بیلسٹک میزائل کے ذریعے اسرائیل میں تباہی اور بربادی مچا رہا تھا، جس کو اسرائیل برداشت نہیں کر سکا، اور 12 دنوں کی لڑائی کے بعد اسرائیل کو جھکنا پڑا، اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسرائیل نے امریکہ سے گہار لگائی کہ پلیز جنگ رکوا دو، ایران کو کہو کہ وہ یہاں سے پیچھے ہٹ جائے۔ اور پچھلے دنوں ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی کا ایک بیان بھی سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ایلچی وٹکوف نے ان کو فون کر کے کہا کہ اب بس کرو، اسرائیل پر حملہ بند کر دو۔ تو یہ میسج تھا، ایک صاف کلیئر، ایک طرح سے واضح اشارہ تھا کہ اس جنگ میں ایران کے حملوں نے اسرائیل کو توقع سے زیادہ، امید سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اب اسرائیل ایک مرتبہ دوبارہ تیاری کر کے ایران کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، نشانہ بنانا چاہتا ہے، اور ادھر ایران نے بھی اپنی پوری تیاری کر لی ہے۔ لیکن اس بیچ جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ یہ کہ ایران کے 70 ایم پیز نے باضابطہ لیٹر لکھا ہے نیشنل سپریم سیکورٹی کونسل کے نام کے، باضابطہ ایران اپنے ایٹم بم بنانے کا اعلان کرے۔ اس خط میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم لیڈر کا جو فیصلہ ہے، ان کا جو فتویٰ ہے کہ ایران کے لیے ایٹم بم بنانا جائز نہیں ہے، اور ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ پرامن مقصد کے لیے ہے۔ تو خط میں اس کی وضاحت کی گئی، تعویل کی گئی، اور کہا گیا ایک ہے ایٹم بم بنانا اور ایک ہے ایٹم بم کا استعمال کرنا۔ جو سپریم لیڈر کا فیصلہ ہے، ان کا جو فتویٰ ہے کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے، تو وہ ایٹم بم کو استعمال کرنے کے لیے ہے، لیکن ایران کے بچاؤ کے لیے، ایران کے دفاع کے لیے ایٹم بم بنانا ضروری ہے، اور ملک کا دفاع کرنا غلط نہیں ہے۔ ان لوگوں نے صاف لفظوں میں دھمکی دی اور کہا اگر اس فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا، ہماری مانگ کو پوری نہیں کی گئی، تو ہم لوگ آگے احتجاج کریں گے، سڑکوں پر اتریں گے۔ اب ایران کے سپریم لیڈر کی طرف سے ان 70 ایم پیز کو کیا جواب دیا جاتا ہے، آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن جو پابندیاں یونائٹڈ نیشن لگانے کی تیاری کر رہا ہے، اس کا ایران کی اکنومی پر سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، اور ایران کی جو کرنسی ہے اس کی ویلو اور زیادہ ڈاؤن ہو جائے گی۔ ایران کی کرنسی کی ویلو کیا ہے اس کو آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے، یا سمجھے کہ $1 ایران کے 10 لاکھ ریال کے برابر ہے، یعنی امریکہ کا $1 اور ایران کا 10 لاکھ ریال ایک برابر ہے۔ یہ اتنی ڈاؤن ہو چکی ہے ایران کی کرنسی، اور ایران میں جو لین دین ہوتا ہے تو ہزاروں میں نہیں بلکہ سیدھے لاکھوں میں۔ ایک معمولی سامان بھی ایران میں خریدا جاتا ہے تو اس کے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ ریال پے کیا جاتا ہے، وہاں تو 10-20 ہزار کی کوئی کرنسی نہیں، یعنی جو بھی نوٹ چھپتا ہے ایران میں اس کی ویلو 1 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایران کی کرنسی کا حال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے، یونائٹڈ نیشن نے لگاتار پابندیاں لگا رکھی ہے۔ دعا کیجئے کہ دوبارہ جنگ نہ ہو، ایران پر کوئی اور حملہ نہ ہو، یونائٹڈ نیشن ایران پر پابندیاں نہ لگائے۔ لیکن سب سے اچھی بات ایران کی ہے کہ ایران ہر ظلم کو برداشت کرنے کو تیار ہے، لیکن اپنی دفاعی طاقت کو ایران آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ ایران کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا ہے۔ جب ایران پر امریکہ نے حملہ کیا، اسرائیل کا حملہ ہوا، تو پوری دنیا کو لگا تھا کہ شاید اب سپریم لیڈر جھک جائیں گے، ایران جھک جائے گا، ایران یورپ کی، امریکہ کی شرطوں کو مان لے گا۔ لیکن ابھی تک ایران کا یہی کہنا ہے کہ ہم اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے امریکہ کے سامنے بھیک مانگنے والے نہیں ہیں، کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ جتنی پابندیاں لگائی جائے، تمام پابندیوں کو، تمام سیکشن کو ہم برداشت کریں گے، لیکن ہم ہتھیار بناتے رہیں گے، میزائل بناتے رہیں گے۔ کسی بھی طرح کی پابندی کی ہم پرواہ کرنے والے نہیں ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے ملت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے، اور سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کر لیجئے۔